اگر آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں اور آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آزمائش صرف اسی پر آتی ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اور جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا ہی شدید انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے رویوں اور باتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے خیال میں امتحان کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جب ایک مومن دعا کرتا ہے اور اسے کوئی جواب نہیں ملتا، اور وہ طویل عرصے تک دعا کو دہراتا ہے اور اس کے جواب کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک امتحان ہے اور اسے صبر کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں پریشانیوں میں گہرا کر ہمیں الجھنوں میں رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے لیے سکون مانگ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے؟ اگر سامنے کھائی اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے کافی کر لیا اسے سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ اور جو معاملات اللہ کے حوالے کر دی جائیں ان میں اللہ نے بے تحاشا سکون ڈال دیا ہے۔ تم اس کی رضا کی خاطر اگر کچھ قربان بھی کرتے ہو تو تمہارے گمان سے بڑھ کر وہ تمہیں ضرور نوازتا ہے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اسی لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اور تم نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے تو بے فکر ہو جاؤ۔ تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ بھی اس توکل کا مان نہیں توڑے گا۔ یقین رکھو، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ جو ہو رہا ہے جو دنیا میں یا تمہارے ساتھ وہ واقف نہیں ہے اس سے، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ وہ البصیر بھی ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا؟ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے، اور وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آزمائش بھیج کر۔ وقت کی دیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی ایک نعمت سمجھیں۔ اللہ ہماری تمام دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں۔ وہ جو ہر سسکتے لمحے سے واقف ہے، جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ بولا نہ جائے، اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بھی بدلے گا اور سکون بھی عطا کرے گا۔ جو کوئی زخمی دل اور آنسوں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے جائے، وہ اس جولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ انسان نہیں بلکہ اللہ قادر ہے دکھوں کو دور کرنے پر۔
پھر کیوں آنسو کسی انسان کے آگے ضائع کیے جائیں؟ میرا ایمان ہے کہ جس آنکھ سے بے بسی کے آنسو گرتے ہیں نا، اللہ انہی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بھی گراتا ہے۔ یقین نہیں ہے تو ایک بار اللہ کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار رو کر اسے بتاؤ تو صحیح کہ تم کتنے لاچار ہو۔ قسم ہے اس پاک ذات کی، وہ تمہاری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نہ گرائے تو تب کہنا کیسے کوئی غم باقی رہ سکتا ہے جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں، اور اللہ کا ساتھ ہونا ہر اس شے سے بڑا ہے جس کے بارے میں آپ غمگین ہیں۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ تمہارا یوں بکھرنا، ٹوٹنا اور دنیا سے اعتبار اٹھنا بے وجہ تو نہیں، غرض وہ رب تمہیں اپنی طرف بلانے کا اشارہ دیے ہوئے ہے۔ تہجد یہ وہی پہر ہے جب دنیا آنکھیں بند کر کے سو رہی ہوتی ہے تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے اپنے دل کو بتا دو کہ دیکھ لینا تمہیں بہت جلد سکون ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو تمہارے گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کا اللہ کے سوا کون گواہ ہے، اور تمہاری محبت کا برم رکھنے والا ایک وہی تو خدا ہے۔ جان لو کہ جو انجان دکھتا ہے وہی تو سب کا دل رکھتا ہے، پھر اس سے شکوہ کیسا؟ تم اس کی محبت کا برم تو رکھو، وہ تمہاری محبت کا برم رکھے گا۔ جب کچھ بھی سمٹنے سے نہ سمٹے تو اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا، اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے ہی آئی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ معجزوں کا دروازہ تہجد ہمیشہ سے اللہ نے کھول کر رکھا ہے۔ تم تہجد میں اپنے لیے مانگ کر دے دیکھو، کیونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے اگر تمہیں نصیب ہو جائے تو سمجھو وہ سب مل گیا جس کی چاہت ہے تمہیں۔ تمہارا تہجد تک آنا ایک معجزہ، دعا جو تمہیں تہجد تک لائی وہ بھی ایک معجزہ۔ جو تہجد میں تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کی اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں صبح بھی معجزوں کی عطا کر کے راضی کر دے گا، اور جس چیز کی طلب تمہیں تہجد تک لے آئی ہے وہ چیز اللہ بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، تمہیں ضرور نواز دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا سے ہی مل جائے۔ کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ تو دعا نہ چھوڑے ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سے وہی مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے اسی طرح بات کرو جیسے آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اسے بیان کریں، اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اپنی دعا میں بالکل درست رہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کی بادشاہی بہت وسیع ہے، اس لیے اس سے کچھ مانگتے وقت اپنے آپ کو محدود نہ کرو، اپنے مانگنے میں ثابت قدم رکھو، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے اگر تم چاہو نہ کہو، بلکہ اللہ سے وہی مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔